میری حسن شاہین صاحب کا جو ایم فل کا تھیسس تھا اس کا ٹاپک تھا انتقاط ذوق مطلوع قدرت کی روشنی میں، اور جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اس کا ٹاپک ہے 21ویں صدی میں اردو ناول کی تنقیدی روایت۔ اب میں ویلکم کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جو شرکائے گفتگو ابھی ابھی آئے ہیں، پروفیسر حافظ محمد اکرام اللہ صاحب جناب، کہ پروفیسر اکرام اللہ صاحب میرے گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج میں کولیگ اور مینٹور بھی ہیں، مجھے ادھر ان سے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو دوبارہ جب میں دعوت دوں گا اکرام اللہ صاحب کو تو میں نام نہیں لوں گا، بلکہ میں کہوں گا کہ سر تشریف لائیں۔ نام میں نہیں لوں گا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ سر آ، کیونکہ he is very honorable father. I have learned a great deal from him. مجھے شروع میں جو انہوں نے کافی زیادہ سر نے کافی زیادہ تدریس میں درس تدریس مجھے کافی زیادہ ٹرین کیا، مجھے کافی زیادہ گائیڈ لائن۔ ماشاءاللہ بہت زبردست۔ جی اب میں دعوت دوں گا غلام مصطفیٰ نائم صاحب کو کہ وہ آ کر اپنا مضمون پڑھیں۔ جناب غلام مصطفیٰ نائم صاحب کا موضوع ہے غالب کی غزل میں چند نعتیہ عناصر۔ غلام مصطفیٰ نائم صاحب دارالعلوم محمد غوثیہ میں درس نظامی کے سال آخر کے طالب علم ہیں۔ اور یہ ادھر آ کر آپ اپنا مضمون پڑھیں گے غالب کی غزل میں چند نعتیہ عناصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب معزز صاحب صدارت، معزز مہمانان گرامی اور محترم سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے غالب کی غزل میں نعتیہ عناصر۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا۔ غالب بلا شبہ ایک بہت بڑا فکری، ادبی اور تہذیبی ورثہ بن چکا ہے، اور اس کی روز افزوں تفہیم کاری نئے فکری خزینوں کے دربا کر رہی ہے۔ غالب کی فکر و تہذیب اور شعر و نفسیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے نظریہ شعر سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم شعر کی تفہیم کو انہی کی عظمت اظہار سے نسبت دے کر کسی فہم میں لا سکیں۔ غالب نے اپنے خط میں کہا تھا کہ شاعری معنی آفرینی کا نام ہے۔ معنی آفرینی کا مطلب ہے کہ شعر ملٹی ڈائمنشنل ہو اور اس کی فکری ابعاد ذہن و عقل کی حسی و شعوری کائنات سے باہر خارج کے ممکنہ ڈسٹینس تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس معنی میں شعر کی تفہیم قاری یا شاعر کے اندیے کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ متن اساس تفہیم ہوگی، کیونکہ فکری لوازمے نے لفظ و متن ہی کا لبادہ زیر تن کیا ہوتا ہے، اس لیے لفظ سے اغماز برت کر ہم کسی بھی شعر کی تفہیم کے کھلے تناظرات کو یکسر دفنا دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم غالب کے پوئٹک پرسپشن کو دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے غالب کے اندیے سے بے نیازی کا دعویٰ اس دلیل پر کرتے ہیں کہ غالب ہو یا کوئی بھی شاعر، شاعری اس کا منشا نہیں عمل ہوتا ہے، اور عمل صدور کے بعد عامل سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ لہذا غالب کے ہاں نعت کی دریافت کا عمل معنی آفرینی کے اصول پر حاصل ہوتا ہے، ورنہ ان کے اردو کلیات میں کم از کم 2-3 اشعار کے علاوہ کوئی ایک شعر بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جسے ہم علی الاطلاق ان کا نعت شعر کہہ سکیں۔ معنی آفرینی کے اسی تفہیمی اصول سے پہلو تہی کر کر بعض غالب شناسوں نے مرزا کے بہت سے اشعار کو مشرف بنات کرنے کی صحیح کی ہے، اگرچہ وہ صحیح مشکور ہے، لیکن غالب کے عمومی فکری مزاج کو نہ بروئے کار لایا جائے تو یہ گویا غالب پر زبردستی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ایروٹک نظریات رکھنے والے شعروں کو بھی نعتیہ کہا جاتا ہے، حالانکہ
نعت جس تقدیس فکر اور طہارت شعور کا تقاضا کرتی ہے، ایسے میں ہم غالب کے اس شعر کو نعتیہ نہیں کہہ سکتے جو بیشتر کے ہاں نعتیہ شعر ہے۔ مثلا یہ شعر میں پڑھتا ہوں کہ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ لفظ بوسہ غالب کے عمومی مزاج میں ایک ایروٹک پرسپشن رکھتا ہے، اور یہ شہوانی تناظر نعت کے دائرے میں زبردستی داخل کرنا غالب کی شعری تہذیب اور متن کی اخلاقی مقتضیات سے لا تعلقی کا اظہار ہے۔ ہاں، ان کی فارسی شاعری میں ہمیں صراحت کے ساتھ چند نعتیہ اشعار ملتے ہیں جو ان کے قصائد میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ایک غزل مکمل طور پر نعتیہ فکر کی امین بن کر ان کی فارسی کلیات کے ماتھے کا جمر قرار پاتی ہے۔ قصیدے کے اشعار سے قطع نظر ان کی نعتیہ غزل کے 3 شعر پڑھتا ہوں۔ فارسی میں انہوں نے کہا کہ حق جل وگر ز طرز بیان محمد است، حق جل وگر ز طرز بیان محمد است، آرے کلام حق بزبان محمد است۔ اور تیر قضا ہرائی نہ از در کش حق است، لیکن کشود آں ز گمان محمد است۔ اور مقطع ہے کہ غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیم، غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیم، کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ ان کے اردو کلیات کے جن 2-3 شعروں کا حوالہ میں نے دیا، ان میں صراحت کے ساتھ نعتیہ جلووں کی تابانی اپنی کرنوں کو بکھیر رہی ہے۔ مثلا ایک شعر ہے کہ ان کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، ان کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا۔ غالب کی شاعری کا بنیادی اصول معنی آفرینی ہے۔ معنی آفرینی بڑے شاعر کا کام ہے۔ بڑا شاعر وہ ہے جس کے ہاں معنی کی بناوٹ کا عمل صرف عقل کی تحویل میں نہ رہے یا فقط ایک تجزیاتی اور تخلیقی عمل تک محدود نہ ہو، بلکہ وہ معانی کو مفاہیم کی ایک ایسی تشکیل دینے میں فتح مند ہو جاتا ہے جو عقل کے لیے بھی انبساط کی وجہ بنے اور دیگر انواع شعور یعنی جمالیاتی اور اخلاقی شعور کے لیے بھی سرشاری کا باعث بنے۔ غالب کے ہاں نعتیہ فکر کے حامل اشعار میں ہمیں یہی بڑائی نظر آتی ہے۔ معنی کے آفاقی تناظرات خلق کرتی ہوئی انفسی میلانات کو بھی ذات رسول سے متعلق کر کے ان سے استغاثے کی سبیل پیدا کرتی ہے۔ فارسی سے 2 شعر ملاحظہ ہوں۔ اے خاک درت قبلہ جانو دل غالب، اے خاک درت قبلہ جانو دل غالب، کز فیض تو پیرائے ہستیس جہاں را، یعنی حضور ہی کا فیضان ہے جو سارے جہاں میں جاری و ساری ہے۔ اور بر امت تو دوزخ جاوید حرام است، بر امت تو دوزخ جاوید حرام است، حاشا کہ شفاعت نہ کنی سوختگاں را، یعنی حضور کی شفاعت بہرحال ہونی ہے۔ نور احمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیق کائنات کی ابتدا کا شعور غالب کے ہاں بھی ہمیں واضح طور پر ملتا ہے۔ اردو میں ایک مطلع ہمہ پہلو نعتیہ ثروت مندی سے بہرہ یاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، قسمت کھلے تیرے قد و رخ سے ظہور کی۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر میں 2 شعروں کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ جن کے بارے میں بعض لوگوں نے نعتیہ ہونے کی نسبت کی ہے، لیکن متن کی قرار اور نعتیہ شعریات و نفسیات کی میزان پر یہ دونوں شعر نعتیہ مزاج کے نہیں۔ پہلا شعر ہے کہ کل کے لیے کراج نخست شراب میں، کل کے لیے کراج نخست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں۔ مصرع اول میں اگر ہم شراب کو اپنے اصطلاحی معنی میں لیں تو یہ نعتیہ شعری کے بجائے ایک اہانت کا پلندہ کہنے تو مار بن جاتا ہے، کیونکہ دنیاوی شراب کی حرمت کے باوجود اس میں خست یعنی بخیلی نہ کرنے کا ساقی کو مشورہ اس دلیل کی بنیاد پر دینا کہ ساقی کوثر کی بارگاہ میں یہ برے گمان کا اشاریہ ثابت ہوگا
بجائے خود مذموم شعور ہے، اور شراب مطلق شرب یا پانی پلانا کے معنی میں ہو تو یہ شعر نعتیہ رہے گا۔ دوسرا شعر، سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے وہ تیری جلوہ گاہ ہو۔ ممکن ہے کوئی اسے نعتیہ شعر کہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خدا کرے کا جو ٹکڑا ہے وہ اذعان و تیقن کی بجائے اظہار تمنا ہے، اور ظاہر ہے تمنا ممکنات کی قبیل سے تو ہو سکتی ہے، واجب کے ضمن میں نہیں ہو سکتی، اور جنت کا حضور کی جلوگاہ ہونا امر واجب ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا شعر میں عام محبوب ہی شاعر کا مخاطب ہے، کیونکہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ I wish to God that it may be honored by your presence، تو یہ اس کی وہ خواہش ہے جس کے پورا ہونے کا اسے امکان بھی ہے اور ڈر بھی ہے کہ شاید ایسا نہ ہو۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل رونے کے بہشت ہوں گے، ان کے جلوہ فگن ہونے کی تمنا تحصیل حاصل ہے، لہٰذا یہ شعر نعتیہ نہیں ہے۔ جو اس پر شواہد لاتے ہیں وہ دور کی کوڑی لاتے ہیں اور شعر پر زبردستی کرتے ہیں۔ بائی ہم غالب کی اردو شاعری پر اگر معنی آفرینی کا اصول منطبق کریں تو ہم ان کی معنی آفرینی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اردو کلیات سے یا اردو دیوان سے 20 ایسے اشعار ڈھونڈ لا سکتے ہیں کہ جن پر ہم نعتیہ معنی اس میں ہم متضمن کر سکیں۔ میں اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ السلام۔